جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر کے جو کرائسس تھے اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا. کمیٹی نے اپنا کردار ادا کیا اور آج اسی حوالے سے جو ہے وہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور ان سے ہدایت لی گئی, ان سے مشاورت ہوئی اور وہاں پر جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں اور جو فیصلے ہوئے ہیں, میں چاہوں گا لوگوں کو جو 2.5 سال کے اندر مختلف اذیتیں رہی ہیں اس کا ہم نے علاج نکالنا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے اور ایک بہتر فضا میں آزاد اور منصفانہ انتخاب کے انعقاد کی طرف جانا ہے تاکہ وہاں کے منتخب نمائندے جو عوام کے صحیح نمائندے ہوں فیر انتخاب کے نتیجے میں وہ اپنی حکومت بنائے آئندہ جس بھی جماعت کو حکومت ملے. اور ہم اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کر کے چلے ہیں. مسلم لیگ کے اس فیصلے کو پیپلز پارٹی نے مانا ہے, ہمارے اس فیصلے کو مسلم لیگ نے مانا ہے اور اب کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عربیہ میں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے جو بھی ٹائمنگ اس کی ہوگی وہ ہم طے کر لیں گے. ایک منٹ رانا صاحب بات کریں. حسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی رانا صاحب نے اور قمر زمان کارا صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے اور اسی کی وجہ سے دونوں بڑی جماعتوں کو ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانی پڑی جس نے جا کر وہاں پر مذاکرات کیے اور جو بحرانی صورتحال تھی اس معاملے کو نپٹا اور اسے حل کیا. اور اس پوری صورتحال میں جو چیز نمایاں طور پہ سامنے آئی وہ یہی تھی کہ موجودہ سیٹ اپ عوام کی امنگوں پر اترنے میں ناکام رہا ہے اور ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ہماری کشمیر کے عوام سے کہ ہم نے ان کو ایک گڈ گورننس دینی ہے, ہم نے ان کو ترقی کے مواقع دینے ہیں, اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے. اور اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہے. اور اس کے بعد مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا جمہوری کردار ادا کرے گی اور عوام کی نمائندگی کرے گی. اور اگر پیپلز پارٹی کو مطلوبہ تعداد حاصل ہوگی تو وہ اپنی حکومت سازی کر سکتی ہے. سر یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے, کیا اس پہ اتفاق ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے مذاکرات بھی کیے, 6 سے 8 ماہ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کی کیونکہ پہلے انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو مزید طاقتور کرنے کے مترادف نہیں ہے اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کرنا؟ نہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ طاقتور کرنے کی اس سے کیا تعلق ہے؟ وجہ تو وہی وہ کوئی وجہ نہیں بنی. وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا. اس نے جو ویکیوم پیدا کیا اس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی اور اس قسم کے سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اور لہٰذا اس سیٹ اپ کو ختم کرنے پہ اتفاق ہوا ہے. اور آگے جو گورنمنٹ بنے گی وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی, وہ سرو کرے گی کشمیر کے عوام کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے, کریڈیبل ہوں گے, فری ہوں گے, فیئر ہوں گے اور جو نمائندے منتخب آزاد کشمیر کے عوام کریں گے ان کو جن کو مینڈیٹ دیں گے وہ گورنمنٹ بنائیں گے. سر وزیر اعظم کا نام ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو کمیٹی تشکیل دی تھی یہ کمیٹی وہاں پر گئی آپ کے سامنے, ہم نے وہاں پر جو ہے وہ گفت و شنید کی اور وہ جو ایکشن کمیٹی تھے ان کے جو حضرات تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور ہمارا ایک معاہدہ جو ہے ان کے ساتھ طے پایا. وزیر اعظم صاحب بھی اور صدر پاکستان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو معاہدہ ہم کر کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو ڈیلیور کیا جائے گا اور وہاں پر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس سے کشمیر میں رہنے والے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور اس لیے میں یہ کہنا کہ کسی کو طاقتور کرنا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے جو ہمارے سامنے مطالبات رکھے جو جائز مطالبات تھے ہم نے تسلیم کیے اور انشاءاللہ تعالی
प्राइम मिनिस्टर साहब कमजोर करने की बात इसको किसी को ताकतवर या कमज़ोर करने की बात नहीं, ये पाकिस्तान में एक ऐसी फ़िज़ा कायम करनी है कश्मीर के अंदर कि जहाँ पर एक जो है गैर जानबदाराना मुनसफाना इंतखाबात हों और उसके नतीजे में जो हुकूमत आए वो डिलीवर करे, वो सही नुमाइंदा हुकूमत हो। सर एहसन साहब क्या नून लीग को वज़ीर आज़म का नाम बताया भी गया है, अभी तक नहीं बताया? जो भी हमारा जब गवर्नमेंट में हमने बैठना नहीं है तो हमारा इसी से क्या करना है? देखिए, जो अभी आपने सवाल किया, हमारा इत्तेफाक इस बात पर है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी निज़ाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ के अवाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ की गवर्नेंस को ताकतवर किया जाए और वहाँ तरक्की के अमल को ताकतवर किया जाए। लिहाजा हमारी असल कमिटमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है, उनकी तरक्की के साथ है, उनकी खुशहाली के साथ है। मैंने अर्ज किया है कि सारे अमल में कितना वक्त लगेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद सदर साहब और हमारी जो टीम है ये उसका फैसला। खैरा साहब सिर्फ एक ये कि वज़ीर आज़म हुकूमत का मतलब काबीना भी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा है। आप कहते हैं दोनों नाकाम रहे कश्मीर में, एक शख्स पे आप इल्जाम लगा के उसे हमने कहा कि काबीना उनके साथ थी, वो हुकूमत उसमें और वज़ीर आज़म का उसमें बड़ा रोल था, इसी वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा किया है। ये हमारा जमहूरी हक है और जो अवामी एक्शन कमेटी है वो गैर सियासी है और ये सियासी जमातों का फैसला है।